مکۃ المکرمہ کا سب سے بابرکت قبرستان جس کا نام ہے جنت المعلا. جنت المعلا اور مدینہ پاک میں جنت البقیع، اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ یہاں ہے، ایک حصہ اس روڈ کے اس پار ہے. ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ آپ کو وہاں جالیاں نظر آ رہی ہوگی، دیوار میں جالیاں. اس جالیوں کے اندر ایک درخت ہے، پورے قبرستان میں ایک ہی درخت ہے. اس درخت کے نیچے سیدہ خدیجہ کی مزار پاک ہے. اگر اس قبرستان میں کوئی اندر جانا چاہتا ہے تو وہ عصر کی نماز کے بعد آ جائے، تقریباً 3:30 بجے آ جائے، کھلا رہتا ہے، پھر آپ اندر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، قبرستان کے آداب یہ ہے، مرد حضرات توجہ سے سنیں، جب بھی قبرستان میں آئیں تو قبرستان والوں پر آپ کیا کریں، ان کو سلام کریں. ان کے اوپر کیا کہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. اس کا معنی ہوتا ہے، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، تم لوگ ہم سے آگے نکل گئے، انشاءاللہ ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. قبرستان میں جب آئے تو بندہ یہاں سے عبرتیں حاصل کرے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بلکہ میرا بھی وقت انشاءاللہ جب مقرر ہوگا، ملک الموت حضرت اسرائیل میرے پاس آئیں گے، میری روح قبض کریں گے اور مجھے بھی یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہوگی، اور مجھے بھی قبر کے اندر کسی نہ کسی قبر کے اندر مجھے بھی رکھ دیا جائے گا. فرشتے حاضر آئیں گے، سوال کریں گے، من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد مومن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. جس نے قبر کے سوالات دے دیے اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہو جائے، جو یہاں پھنس گیا تو آگے کی منزلیں اس کے لیے بڑی دشوار ہو جائے گی. تو یہاں ہم سب کی والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والے سب سے پہلی خاتون جن کا نام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے نکاح میں آنے والے سب سے پہلی خاتون ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ سے نکاح کرنے سے پہلے آپ تجارت کیا کرتے تھے خدیجہ کے ساتھ. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لگاتی تھی اور آپ بزنس کرتے تھے، دونوں پارٹنرشپ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت جب ساتھ میں کرتے تھے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں آنے سے پہلے یاد رکھیں کہ ان کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا. سیدہ خدیجہ کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں اور نکاح نہیں کروں گی. اس وقت آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ 40 سال. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی تو آپ کی 40 سال عمر میں آپ نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب مجھے نکاح نہیں کرنا ہے. اس کے بعد سیدہ خدیجہ نے خواب دیکھا تھا. وہ کیا ہے کہ آسمان سے ایک چاند ٹوٹ کر آپ کے گود میں آ کے گرا اور خدیجہ نے چاند کو اپنے دامن میں ایسے دبوچ لیا. جب صبح ہوئی تو خدیجہ سوچنے لگی اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. ان کے ایک چچا کے بیٹے تھے جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل، جو پچھلی کتابوں کے عالم تھے. خدیجہ نے ان سے جا کر خواب کے بارے میں بتایا کہ بھائی میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند آسمان سے ٹوٹ کر میرے گود میں آ کے گرا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. ورقہ بن نوفل بار بار پوچھتے رہے کہ واقعی تو خدیجہ تو نے خواب دیکھا ہے؟ تو آپ نے کہا بھائی میں نے سچ مچ خواب دیکھا ہے. تو انہوں نے بتایا اگر واقعی تو نے خواب دیکھا ہے تو تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے ان قریب تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی ہے. خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. حضور نے اپنے تمام دوست احباب سے یہاں تک کہ آپ کے چچا سے مشورہ کیا تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے اگر تم مشورہ نکاح کرنا چاہتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجہ سے حضرت ابو طالب نے کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 25 سال تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کی 25 تھی اور سیدہ خدیجہ کی 40 سال تھی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آپ کی چاہنے والی محبت کرنے والی خاتون تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کل 7 اولاد مبارک ہیں. کتنے؟ 7. 4 صحابزادیاں اور 3 صحابزادے. ان میں سے 4 صحابزادیاں، چاروں بیٹیاں سیدہ ام کلثوم، زینب، رقیہ اور سیدہ فاطمہ، یہ چاروں بیٹیاں سیدہ خدیجہ کے شکم مبارک سے تولد ہوئے. 2 صحابزادے حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ بھی سیدہ خدیجہ سے یہ پیدا ہوئی ہیں. صرف ایک بیٹے جن کا نام تھا ابراہیم،
ابراہیم جن کا نام تھا وہ ماریہ قبطیہ سے ہوئے، اور یہ جو امام قاسم اور عبداللہ یہ خدیجہ سے ہوئے۔ 6 اولاد مبارکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تولد ہے، ان کے علاوہ کسی بھی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے۔